ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. یوٹیوبر اور ٹویٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان سب کا اجلاس بلا لینا چاہیے, وہ سمری فائنل کر دینی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب پہ جو ہے بہت ہی سنگین قسم کا الزام لگا ہے. یہ کسی گلی میں کھڑے ہو کے یا کسی کمرے میں کھڑے ہو کے ایک ریکارڈنگ ہو گئی ہے. اس وقت بڑا شدید مذاق اڑ رہا ہے اس کے اوپر. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے ایک حساس تقرری کے اوپر. عمران خان صاحب بھی اس کو کنٹروورشل بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. سازش ہوئی ہے برطانیہ میں ارشد شریف کی شہادت کینیا نیروبی کے اندر, اور نوٹس اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے جج حضرات لے لیں. یہ بڑی کمال کی فرمائش ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ, اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں سر, شکر ہے اللہ کا. لیکن ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا, کیونکہ وہاں پہ جو اس وقت سب سے زیادہ خبر بازگشت کر رہی ہے جس کی, وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے والی ایک سمری کی ہے, جس میں 5 نام بھی سامنے آ چکے ہیں. حیرت انگیز طور پہ اس میں جنرل فیض حمید صاحب کا نام بھی ہے. تو ایک تو مجھے ناموں کا بھی کنفرم کیجیے گا, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ واقعی سمری پہنچی ہے یا ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے اور یہ صرف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, میرے سورسز جو ہیں وہ تو کسی ایسی سمری کے وجود سے فی الحال پرائم منسٹر ہاؤس سے میں انکاری ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ وہ سمری نہیں پہنچی. لیکن جس طرح سوشل میڈیا نے صبح اس کو اٹھایا اور آگے لے جانا شروع کیا, اس کے بعد میری بات کی خبر کی تصدیق جو تھی وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کر دی کہ سمری ابھی نہیں پہنچی. لیکن جس طرح سوشل میڈیا نے اٹھایا, مجھے لگتا ہے کہ اب انہی یوٹیوبر اور ٹویٹس جو ہیں, جو ٹویٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان سب کا اجلاس بلا لینا چاہیے جی ایچ کیو کو اور پرائم منسٹر ہاؤس کو, اور ان کے مشورے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سمری فائنل کر دینی چاہیے. مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو سمری پہنچانے کی جو ہے نا وہ زیادہ جلدی ہے. ہاں, ان لوگوں کو سمری پہنچانے کی زیادہ جلدی ہے. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہیجانی کیفیت جو ہے یہ صرف کسی ایک پارٹی کے یوٹیوبرز یا ولاگرز یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تک محدود نہیں ہے. تمام پارٹیاں, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے جو ٹویٹس ہیں وہ پیرلل اس طرح کی جو ہے وہ افواہیں اڑا رہے ہیں. اس سے ایک اور بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم قومی اہمیت کے کوئی بڑے سے بڑے یا چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کو اس قدر کنٹروورشل بنا سکتے ہیں, اس پہ اس قدر بھد اڑا سکتے ہیں کہ دنیا کے چوراہے میں جا کے اپنی کھٹیا کھڑی کر دیں اور کہیں کہ لوگ اس کا مذاق اڑائے. اور اس وقت مذاق اڑ رہا ہے, ویسے بائی دا وے اس وقت بڑا شدید مذاق اڑ رہا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ جو بچے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں, دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں, اور انہیں اس معاملے کی حساسیت کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس کیا مطلب, آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے یا آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ سمری کب تک پہنچ سکتی ہے, کیونکہ وقت تو بالکل قریب ہے. ہاں دیکھیے, حکومت کھیل رہی ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی 26 تاریخ والا جو ان کا نوٹس ہے اس کے ساتھ, کہ مطلب وہ انہیں کوئی سرپرائز دینا چاہ رہی ہے, عمران صاحب انہیں کوئی سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ 26 کو مان لیں کہ یہ تمام سرگرمیوں کا نقطہ عروج ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ سمری جانے میں کوئی ایک آدھ دن اور لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر 26 کو نقطہ عروج ہوگا ان تمام سرگرمیوں کا, تو اچھا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے ہی ایسی اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب فرمائیں کہ جناب چونکہ میں جیت گیا ہوں اور چونکہ میری مرضی کی سارے کام ہو گئے ہیں اور میں چونکہ جیت گیا ہوں, ہم اسی جتنا سی جیت گئے ہے جمالو, یہ کرتے ہوئے کہیں کہ اسلام پنڈی جانے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے بھی میں زخمی ہوتا ہوں, تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور جشن فتح منائیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ یہ گیم ہو رہی ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے ایک حساس تقرری کے اوپر, اور ہر طرف سے ہو رہی ہے. عمران خان صاحب بھی اس کو کنٹروورشل بنانے پہ تلے ہوئے ہیں, اور دوسری پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ اس سمری کا کور لے کے عمران خان صاحب کا سیاسی مکو ٹھپا جائے. اب دیکھیے اگلے ایک ہفتے میں یہ پوری قوم ہیجان میں مبتلا رہتی ہے, اور اس طرح کی خبریں افواہیں جو ہیں وہ ہمیں ہٹ کرتی رہتی ہیں.
اب دکھ کی بات یہ ہے کہ ان افواہوں کی ترسیل کا سلسلہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، وہ کسی بھی میڈیا سے زیادہ تیز طریقے سے جاتی ہے افواہ ویسے بھی تیز طریقے سے جایا کرتی ہے، لیکن اس دور کے اندر تو افواہ زیادہ تیزی سے ٹریول کرتی ہے خبر کے معاملے میں. خبر نے تو پھر بھی ایڈٹ ہونا ہوتا ہے، آن ایئر ہونا ہوتا ہے، اینکر نے پڑھنا ہوتا ہے، اس کی ویریفیکیشن ہونی ہوتی ہے کہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. ہاں جی، اس سے پہلے رپورٹر نے چیک کرنی ہوتی ہے، پھر سب ایڈیٹر نے اس کے حقائق کی چھان پھٹک کرنی ہوتی ہے. لیکن افواہ تو کوئی لگتا ہی نہیں میں موبائل پکڑوں اور اس کے اوپر اپنا چند الفاظ جو ہے وہ ٹویٹ کر دوں تو نتیجے کے طور پہ یہ ہو جائے. تو یہ اس ہجان سے ہمیں گزرنا پڑے گا ابھی فی الحال. سر کلیریفیکیشن ایک اور بھی آنے والی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پہ جو ہے بہت ہی سنگین قسم کا الزام لگا ہے کہ جی انہوں نے ارشد شریف صاحب کا جو ہے وہ قتل کروانے میں ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے. اس کے علاوہ وہ عمران خان صاحب کو بھی قتل کروانا چاہتے تھے، اور یہ جو عمران خان صاحب پہ اٹیک ہوا ہے اس میں بھی ان کا ہاتھ ہے. تو یہ جو تسنیم حیدر صاحب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا صداقت ہے؟ اور اگر کوئی صداقت نہیں ہے تو اب تک تو برطانیہ میں تو جو ہے وہ بڑے سخت قوانین ہیں، تو ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں یا کوئی کارروائی جو ہے وہ انیشیٹ کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تسنیم حیدر صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے رکن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ رہنی چاہیے، اور ترجمان نہیں رہے لیکن پی ایم ایل این کے اندر بھی رہے. پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو پی ایم ایل این چھوڑ کے تو پی ٹی آئی میں چلے گئے. یہ اس طرح کے گروہ ہیں جن کی مقامی جو ہے وہ بہت زیادہ دشمنیاں بھی چلا کرتی ہیں. 11 قتل ایک دفعہ ایک واردات کے اندر ہوئے تھے، ان کے اندر ان کے قریبی عزیز میرے بھائی بھی شامل تھے، مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایف آئی آر اور پورا ریکارڈ. اچھا یہ خود بھی جو ہے وہ پولیس کو مطلوب ہیں مختلف مقدمات کے اندر، اور یہ اپنے بھائی کے اور والد کے قتل ہونے کے بعد میرا خیال ہے یہ پاکستان سے بھاگ گئے تھے اور باہر ہوتے ہیں. وہاں پہ جا کے انہوں نے پی ایم ایل این کی پولیٹکس نہیں کی بلکہ پی ٹی آئی کی پولیٹکس کی ہے. اور جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جتنے بھی مظاہرے ہوئے ہیں یا ججز کے خلاف جو مظاہرے ہوتے رہے ہیں اس کے اندر یہ پیش رہے ہیں. اور ویسے سر سوری آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں، مجھے یہ اس طرح کے انسان لگتے ہیں کہ بس جس پارٹی میں ان کو جو ہے نا وہ جگہ نظر آئی اور وہیں گھسنے کی کوشش کر دی، صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک پرومیننٹ کرنے کے لیے یا ٹینشن سیکر کے طور پہ. یہ اس طرح کے کریکٹر ہماری پولیٹکس کے اندر بڑے عام مل جائیں گے آپ کو، ہمارے جو لوور لیول کی پولیٹکس ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑے عام مل جائیں گے. اب وہاں پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. اچھا وہ جو چند ایک میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے وہ گفتگو کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ ارینجمنٹ کروائی تھی 3 چینلز نے. ایک اے آر وائی ہے جو ان سب کا امام ہے، دوسرا بول تھا اس کے ساتھ، اور تیسرا ہم ٹی وی بھی اب اسی صف میں شامل ہو گیا ہے. اگرچہ اس کے اندر چوتھا مائک جو ہے وہ آج ٹی وی کا بھی تھا، لیکن آج ٹی وی نے پاکستان کے اندر یہ والی ان کی گفتگو نہیں چلائی. میں نے آخری وقت میں دیکھا ہے، یہ ولاگ کرنے سے پہلے میں بیٹھ رہا تھا تو وہ انہوں نے میرا خیال ہے اس کا کلپ کسی نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہوا تھا تو انہوں نے بھی کر دیا. سر آج ٹی وی نے یہاں نہیں چلائی، اے آر وائی والوں نے لندن میں نہیں چلائی، تو مطلب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو خبر یہاں کے لیے ٹھیک ہے تو وہ لندن میں کیوں نہیں چل سکتی؟ میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ ان میں سے کسی ٹی وی چینل نے اس کو اوورسیز میں بیم نہیں کیا، اوورسیز میں کسی بھی جگہ پہ بیم نہیں کیا، امریکہ میں بھی نہیں کیا، کینیڈا میں بھی نہیں کیا اور یہاں پہ بھی نہیں کیا، اور ایون اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا. رپورٹروں نے انڈیویجولی وہ بنا کے لیک کی ہے لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر یہ پہلا الزام نہیں ہے. ان کے اوپر پہلا الزام لگا تھا کہ انہوں نے آصف نواز جنجوعہ کو زہر دے کے قتل کروایا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خبر پھوڑی جناب اپنا کیا نام ہے حامد میر صاحب نے، اگر آپ کو یاد میں دلاتا چلوں، حامد میر صاحب نے باقاعدہ اس موضوع کے اوپر پیچھا کیا نواز شریف کا کہ جناب نواز شریف نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کو قتل کروایا تھا. اور وہی نفرت جو تھی وہ بریو کرتی رہی اور بریو کرتی 99 کے مارشاء اللہ کا باعث بنی. اور اسی بنیاد کے اوپر پھر حامد میر صاحب کا وہ تاریخی کالم ہے جس کے اندر وہ جنرل مشرف سے نواز شریف صاحب کی پھانسی کی سزا مانگتے ہوئے لکھتے ہیں. وہ تیر کمان کے قلم کمان ان کا ایک کالم ہوتا تھا اس کے اندر. تو یہ نواز شریف صاحب کا پہلا حملہ نہیں ہے.
یہ نواز شریف صاحب کے اوپر اس طرح کا ایک حملہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے پہلے بھی ہو چکا ہے. اب یہ جو سامنے آیا ہے لیکن اس میں تو وہ ساتھ ساتھ شہباز شریف اور مریم کا نام بھی لے رہے ہیں. ہاں میں عرض کر رہا ہوں نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب اس کے اندر جو ہے یہ جو تسنیم گیلانی صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں جو آخر کہتے ہیں جی ہماری 3 میٹنگ ہوئی ہیں اس حوالے سے, اور آخری میٹنگ جو ہے وہ مرڈر کے 6 دن کے بعد ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیان کے اندر بہت زیادہ فلا ہے کہ ابھی میٹنگ ہی چل رہی تھی اور ادھر مرڈر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. بالکل. اور انہوں نے تو وہ سروسز فراہم نہیں کی, ہٹ مین والی یا وہ کیا ہوتا ہے وہ جو ایک گولی سے بندہ مار دیتا ہے, شوٹر پرووائڈ کرنے کے ہاں شوٹر والی سروسز انہوں نے تو فراہم نہیں کی, لیکن ان کے ساتھ مشورہ چل رہا تھا بقول ان کے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی فریولس سٹوری ہے. اس کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی میری رائے کے مطابق نہیں ہو سکے گی, کیونکہ عدالتی کارروائی تب ہوتی اگر یہ برطانیہ کے اندر کسی میڈیا کے اوپر نشر کی جاتی. یہ کسی گلی میں کھڑے ہو کے یا کسی کمرے میں کھڑے ہو کے ایک ریکارڈنگ ہو گئی ہے. لیکن سر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اتنا بڑا الزام تو انہوں نے لگا دیا نا, اور وہ بھی لگایا تو برطانیہ کے اندر ہی ہے. اگر میاں صاحب چاہیں تو کر تو سکتے ہیں کارروائی. نشر نہیں ہوا نا, برطانیہ میں وہ نشر نہیں ہوا, یہ میں بات کر رہا ہوں. برطانیہ میں وہ نشر نہیں ہوا, تو اس لیے بظاہر میڈیا کے میاں شہباز شریف صاحب پاکستان میں کروا دیں کارروائی. میاں شہباز شریف صاحب کا بھی تو نام لیا گیا ہے نا, اور پاکستان میں تو نشر ہوئی ہے یہ سٹوری. ہاں پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے پھر عدالتیں جیسی ہیں ویسی ہوں گی, اور بات کرنے والا اگر برطانیہ میں ہے توہین عدالت لگ سکتا ہے. ہاں برطانیہ میں ہے, وہ 10-12 سال سے پاکستان واپس نہیں آیا, اسے آپ پروکلیم افینڈر بھی ڈکلیئر کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ شریف فیملی کو اس حوالے سے کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ بڑا الزام ہے اور آئندہ کچھ دنوں میں اس الزام کو بہت زیادہ رگڑا جائے گا. تو میرے تو خیال کے اندر شریف فیملی کو دل بڑا کر کے برطانیہ کے اندر بھی کیس کرنا چاہیے, بھلے وہ عدالت سے مسترد ہو جائے, اور پاکستان میں بھی کرنا چاہیے, ورنہ جو ہے سمجھا جائے گا کہ وہ واقعی اس حوالے سے اس طرح کے کسی جرم کے اندر شریک ہیں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈر ہیں نا عثمان ڈار ٹائپ کے, یہ جعلی جو سنی دیول بنا ہوا ہے جو عثمان ڈار ٹائپ کے, وہ ٹویٹ یہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا سو موٹو نوٹس لے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو مانا جائے, درست مانا جائے, فیس ویلیو پہ لے لیا جائے, سازش ہوئی ہے برطانیہ میں, ارشد شریف کی شہادت اور یا قتل جو ہے وہ ہوا ہے کینیا نبی کے اندر, اور نوٹس اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے جج حضرات لے لیں, یہ بڑی کمال کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے نا, خبر جو یہاں نشر ہوئی ہے سر, بڑا کمال کی فرمائش ہے. لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کسی بھی وقت کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے, تو وہ کر رہے ہیں. تو دیکھیے اب میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ میاں صاحبان کو اسے عدالت میں بھی لے کے جانا چاہیے اور پولیس کے پاس بھی لے کے جانا چاہیے, ورنہ لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اس الزام کے اندر کسی نہ کسی طور حقیقت ہے. جی ناظرین, تو آپ نے بات سنی رضوان رضی صاحب کی کہ میاں صاحب کو جو ہے اس پہ ایکشن ضرور لینا چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو اہم خبریں تھیں اس پہ ان کا تجزیہ آپ نے سنا. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.